السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے آپ کا میسیج آف اسلام میں احمد واسع قاسمی ایک نئے میسیج اور پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کی ایک غلط فہمی دور کرنے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ جو رکھا جاتا ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے غم میں رکھا جاتا ہے کہ 10 محرم الحرام کو نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت واقع ہوئی اور کربلا کے میدان میں آپ جام شہادت نوش فرمائے، تو اس غم میں مسلمان روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو آج اسی غلط فہمی کو میں آج دور کرنے آیا ہوں، اور آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عاشورے کے روزے کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور ہم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں، آپ تمام احباب کی خدمت میں درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ اسی طرح مزید دینی معلومات اور اسلامی پیغام اور دینی مسائل آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ عاشورہ کا روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں۔ تو آپ یہ جان لیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت مدینہ تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ بہت سارے صحابہ بھی مدینہ تشریف لائے، اب جب محرم کا مہینہ آیا تو یہود مدینہ جو وہاں پہلے سے آباد تھے وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی کہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت مکہ میں تھے تو آپ اس وقت بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ نے مکہ میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا، لیکن آپ نے کسی کو اس کے بارے میں بتایا نہیں، آپ نے اس کا حکم نہیں دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے تو جب آپ نے دیکھا کہ یہود مدینہ جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا ما ھذا الیوم، کہ یہ کیسا دن ہے، تم کیوں اس دن روزہ رکھتے ہو؟ تو یہود کے لوگوں نے کہا کہ اس دن ہمیں ایک بہت بڑی خوشی ملی ہے، اور وہ خوشی یہ ہے کہ اس دن اللہ کے پیارے لاڈلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم والوں کو فرعون اور اس کے لشکر سے اللہ نے نجات عطا فرمائی، کہ اللہ نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو بحر قلزم میں ڈبویا، غرق کیا، نیست و نابود کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ تو اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، تو اسی کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تب تو میرا حق تم سے زیادہ ہے روزہ رکھنے کا، اس لیے کہ میں ان سے زیادہ قریب ہوں، میرا زیادہ حق بنتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے اس شکرانے پر روزہ رکھنے کا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا جائے، اور پھر آپ نے عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور یہ روزہ جو ہے فرض ہو گیا، اس لیے کہ اس وقت تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا۔ یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں تھا اس وقت تک عاشورہ کا روزہ فرض تھا، جیسے ہی رمضان کا روزہ فرض ہوا اللہ کے حبیب نے حکم دے دیا کہ اب عاشورہ کا روزہ جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے، یعنی کہ استحباب کے درجے میں کر دیا کہ یہ مستحب عمل ہے، اگر کوئی رکھے گا تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ تو یہاں سے عاشورہ کے روزہ رکھنے کی ابتدا ہوئی اسلام کے اندر، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک روزہ رکھیں یا 2 روزہ رکھیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا ہے اللہ کے حبیب
کہ اگر ہم ایک روزہ رکھتے ہیں تو یہود کی مشابہت لازم آئے گی، جبکہ ہمیں یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ ہم 2 روزہ رکھیں گے، یا تو 9-10 محرم الحرام یا 10 اور 11 محرم الحرام۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آئندہ جب محرم الحرام آیا اس سے پہلے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن آپ کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے محرم الحرام میں عاشورہ کے 2 روزے رکھے، 9-10 اور 10-11۔ تو اب اگر ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو 2 دن ہمیں رکھنا ہے، 9 اور 10 یا 10 اور 11، کہ اگر کوئی 9 نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 کو ملا لے، اور اگر کوئی شروع میں رکھنا چاہے تو 9 اور 10 یہ دونوں کو ملا کر روزہ رکھے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی 2 دن کے بجائے صرف 1 دن روزہ رکھے تو کیا اس کا روزہ مانا جائے گا، اس کا روزہ قبول ہوگا؟ تو علماء نے اس کی گنجائش نکالی ہے، اس کا حکم دیا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ یہود روزہ نہیں رکھتے، اس زمانے کے جو یہود ہیں وہ عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے، اس لیے ان کی مشابہت لازم نہیں آئے گی۔ اس لیے اگر کوئی شخص 1 دن کا روزہ رکھنا چاہے صرف عاشورہ کے دن کا تو وہ 1 دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ عاشورہ کے روزے کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اور آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ عاشورہ کا روزہ جو رکھا جا رہا ہے وہ شکرانے کے طور پر رکھا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تو آپ نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا، اور روزہ جو ہے وہ شکرانے کے طور پر رکھا جاتا ہے، کسی غم کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ آپ خود اندازہ لگائے کہ ہماری اگر تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو تاریخ بھری پڑی ہے شہیدوں سے، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک نہ جانے کتنے لوگوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور شہادت یہ غم کی چیز نہیں بلکہ خوشی کی چیز ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ میں آپ کے راستے میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ ہوں، پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرما۔ تو صحابہ کرام خود شہادت کی طلب میں اور شہادت کے شوق میں دعائیں مانگتے تھے۔ تو شہید ہونا یہ غم کی چیز نہیں بلکہ خوشی کی چیز ہے، اور انسان جو روزہ رکھتا ہے وہ خوشی کے موقع پر رکھتا ہے، غم کے موقع پر نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارے اندر یہ غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں رکھا جاتا ہے، تو اس غلط فہمی کو ہم اپنے دماغ سے نکال لیں کہ روزہ شکرانے کے طور پر رکھا جاتا ہے، غم کے موقع پر روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ اسلام میں کسی بھی طرح کا سوگ یا غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو صرف 3 دن تک سوگ منانے کی اجازت دی ہے۔ اگر کسی کو اجازت دی ہے کہ وہ سوگ منائے شریعت کے دائرے میں رہ کر، تو بیوی کو اجازت دی ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن اپنے شوہر کے مرنے کے بعد سوگ منا سکتی ہے۔ اس لیے شریعت کے اندر ماتم کرنا، سینے کو پیٹنا اور اپنا خون بہانا یہ تمام چیزیں ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے محرم الحرام کے اندر ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ بہت سی ایسی چیزیں اسلام میں ایجاد کر دی گئی ہے اور اسلام کے اندر داخل کر دی گئی ہے جس کو مسلمان شریعت سمجھ کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر ہمیں محرم الحرام کے مہینے کو گزارنا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ کچھ باتیں تھیں محرم الحرام کے روزے کے حوالے سے، عاشورہ کے روزے کے حوالے سے جو میں نے آپ تک پہنچا دی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں، اور آخر میں درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔